بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی اچھا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو بھائی یا بہن قرض سے پریشان ہے اور اتنا پریشان ہے کہ اس کی مالی حالت بالکل بگڑی ہوئی ہے، پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی میرے رب کے حکم سے 1001% 21 دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گا۔ جب تک میں اس ویڈیو کی ڈیٹیل بتاؤں، آپ اپنا کام کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بھائی اور بہنوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے میرے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں اس ویڈیو کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں۔ جو بھائی یا بہن اپنی قرض والی زندگی سے پریشان ہے اور کہیں سے بھی کوئی ایسا اسباب پیدا نہیں ہو رہا کہ وہ قرض ادا کر سکے اور ادا کرنے کی اس کی نیت ہے، ایک بات دھیان میں رکھنا، یہ قرآنی عمل ہے، میرے رب تعالیٰ کے شفاتی ناموں کا قرآنی عمل ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لینا، اگر جس بھائی یا بہن کے اوپر جتنا بھی قرض ہے وہ قرض اتارنے کے لیے ہے کیول، اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو کرو گے تو وہ برکت نہیں ملے گی۔ ہر طرح سے ہر جگہ پہ برکت ہو سکتی ہے، لیکن سٹے والے معاملے میں دوبارہ سے برکت نہیں ہوگی جب تک یہ عمل کام کرے گا، جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہو جاتا، چاہے وہ کتنا بھی ہو۔ تو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے چھوٹا درود ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور اول اور آخر پڑھنا ہے 11 مرتبہ، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور درمیان میں 2125 مرتبہ، 3125 نہیں، 3125 نہیں، 2125 2125 2125 مرتبہ پڑھنا کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ جو پڑھنا ہے وہ میرے رب کے شفاتی نام ہے، میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یا رزاقو، یا وہابو، یا غنی، یا مغنی۔ یہ ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا وہاب یا غنی یا مغنی، یا رزاق یا وہاب یا غنی یا مغنی، یا رزاق یا وہاب یا غنی یا مغنی، یا رزاق یا وہاب یا غنی یا مغنی۔ مطلب 4 نام بولو گے تو 1 مرتبہ گنا جائے گا، ایسا نہیں ہے یا رزاق یا وہاب یا غنی یا مغنی آپ نے 4 کاؤنٹنگ نہیں کرنی ہے ان کی کہ یہ سوچے کہ 4 بار نام لے لیا ہے، یہ 1 مانا جائے گا۔ 4 نام اگر 1 بار لوگے تو وہ 1 مانا جائے گا، یا رزاق یا وہاب یا غنی یا مغنی، یہ ایک مرتبہ ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے 2125 مرتبہ پڑھیے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالی اگر میرے رب نے چاہا تو 7 دن کے اندر اندر اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کو جب آپ گہری نیند میں ہوگے، سو رہے ہوگے، اس ٹائم پہ ایک بزرگ کی حاضری ہوگی جس کی داڑھی بالکل ایسی ملے گی جیسے مہندی کا رنگ لگانے کے بعد ہو جاتا ہے، بالکل داڑھی اس کی سرخ ملے گی اور اس کے فیس پہ، چہرے پہ اتنا تیز ہوگا کہ آپ اس کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گے، اور اس بزرگ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی، اس حساب کی چھڑی ہوگی جو بوڑھا انسان آج کے ٹائم میں بھی جس کا یوز کرتا ہے، جسے ہم ویسے سادھارن بھاشا میں ڈوگا کہتے ہیں، ڈوگا ہاتھ میں رکھتا ہے جو بزرگ، ایسا ہوگا اس کے ہاتھ میں
اور نور اتنا ہوگا اس کے چہرے کو نہیں دیکھ پاؤ گے، وہ صرف اور صرف آپ کو دساور کا نمبر بتائے گا، دساور کا نمبر نہ اگر اس نے جو بھی بتایا ہے نہ تو اس کی پلٹ ہوئے گی اور نہ اس کی کوئی باقی کا حساب ہوگا۔ اگر آپ کو اس نے 4343 بتا دیا تو 34 نہیں ہو سکتا، 43 ہی رہے گا، اس بات کو یاد رکھنا۔ لیکن یہ شرط ہے اس عمل کی، اگر کوئی بھائی یا بہن قرض سے پریشان ہے، جب تک اس کا قرض کا حل نہیں ہوتا، جب تک اس کا قرض نہیں اترتا، آپ صبح و شام مرضی ہے ایک ٹائم باندھ کے صبح اور شام دونوں ٹائم کرو یا ایک ٹائم کرو۔ اگر صبح کرے تو 5 بجے سے پہلے کرنا ہے، اگر شام کو کرے تو عشاء کی نماز کے بعد یعنی 10 بجے کے بعد کرنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ قرض اترنے کے بعد اس عمل کو اوپر والے سے دعا کرنا کہ یا ربی تو نے مجھے جو قرض تھا اس سے نجات دلوا دی، یا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا رب میں نے جو آپ کے شفاتی ناموں کی تلاوت کی، ان کی رحمت و برکت سے آپ نے میرا قرض اتروا دیا، اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر ان کو پڑھوں گا تو اپنی مالی پریشانی ختم کرنے کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، سکھ شانتی کے لیے ان کی تلاوت کی جائے گی۔ اب میں سٹے کے نظریے سے اس عمل کو نہیں کروں گا، یہ یاد رکھنا۔ اگر قرض اترنے کے بعد بھی اس عمل سے آپ سٹا چاہتے ہو تو گناہ گار آپ خود ہوگے، میں نے بالکل کھول کے بات بتا دی ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنی پریشانی کا حل میرے رب کے حکم سے ضرور نکل جائے گا اگر اس عمل کو کیا گیا تو۔ 21 دن کے اندر جتنا بھی قرض ہوگا انشاءاللہ تعالی بالکل نیست و نابود ہو جائے گا، جڑ سے ختم ہو جائے گا، اتر جائے گا۔ مجھے صرف دعاؤں میں یاد رکھنا، اور جو ایسی کوئی ویڈیو بنوانا چاہ رہا ہو کسی بھی عمل کی، کسی بھی دیوی کی، کسی بھی دیوتا کی، بھوت کی، پریت کی، پشاچ کی، شیر کی، شاخ کی، ڈاکنے کی، شاکنے کی، پری کی، جل پری کی، آسیب کی، خبیث کی، شپلی، الوی، جو بھی جس بھی طریقے کی ویڈیو بنوانا چاہتا ہو کمنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی اگر میرے رب کا حکم ہوا تو آپ جو کمنٹ کرو گے اس پہ بہت جلد غور کیا جائے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔